ایک بہت بڑے بزرگ آج سے 900 سال پہلے، ان کا نام ہے امام محمد ابن محمد الغزالی۔ لوگ پہلے نام بھی رکھتے تھے تو بیٹے کا نام بھی محمد، باپ کا نام بھی محمد، دادا کا نام بھی محمد، محبت تھی حضور سے۔ ان کے دادا کا نام بھی محمد، ان کے ابا کا اور ان کا خود کا نام بھی محمد ہے۔ آج تو نیا نام چاہیے، یہ بھی مغربی تہذیب ہے، نیا نام چاہیے، کچھ نہیں، پرانے کی طرف آئی، پیچھے آئی۔ دنیا میں کوئی نام اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا نام محمد خوبصورت ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کو اللہ نے آسمانوں پہ لکھا، جس کو اللہ نے عرش پہ لکھا، جس کو جنت کے دروازے پہ لکھا، جس کو حوروں کی پتلیوں پہ لکھا، حوروں کی پیشانیوں پہ لکھا۔ یہ وہ نام ہے کہ آدم جس کو لیتے ہیں تو ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ بار بار میں تقریروں میں کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، اس لیے کہ اس کے بغیر نہ اپنی بندگی ہے نہ اپنی زندگی ہے۔ جب تک نام محمد نہیں آئے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ نام لینے کے قابل زبان ہے نہیں، ان کا کرم ہے کہ زبان پہ آ جاتا ہے۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ یا رسول اللہ، ہزاروں کروڑوں مرتبہ اگر میں اپنی زبان کو مشک اور گلاب سے دھل لوں، ایک بار نام محمد لینے کے قابل میری زبان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرش کانپتا ہے اور اللہ نام دیکھو اپنا بھی تو لکھ سکتا ہے۔ توجہ آپ کی، عرش کانپ رہا تھا بننے کے بعد، اللہ چاہتا تو اپنا نام لکھتا، اس کے نام سے بڑا کس کا نام ہے؟ لیکن سنیے، اللہ کے نام میں جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے۔ جہاں خوف ہو تو پھر وہاں جلال کی ذکر نہیں کیا جاتا، تو اللہ نے کس کا نام لکھا؟ نام لکھا محبوب کا، محمد۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرش رک گیا، ٹھہر گیا عرش۔ پتا چلا عرش کو بھی یقین ہے جس کا نام میرے دل پر آیا ہے وہ قرار جاں ہے، سبحان اللہ، تسکین قلوب ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پریشان ہیں، وظیفہ دیجئے۔ ہم کہتے ہیں بڑا کیا وظیفہ ہوگا؟ جس نام کی برکت سے، جس نام کے وظیفے سے نوح کی کشتی 40 دن تک چلی، کنارہ نہیں ملا۔ نام محمد زبان پہ کیا ہے، کشتی کنارے لگ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس نے نام محمد لیا، بے شک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، لیکن یہ تو 40 دن تک پڑھتے رہے۔ یہ وظیفہ نہیں پڑھا، میں ایسا نہیں کہتے، پڑھا، لیکن پڑھتے رہے 40 دن تک۔ یہ قبول ہوا نام محمد کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا، آدم نے پڑھا، 200 سال تک پڑھتے رہے، لیکن قبول ہوا نام محمد کے وسیلے سے۔ اب پتا چلا یہ نام کتنا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام ان کا نام بھی محمد ہے، ان کے ابا کا، ان کے دادا کا نام، اور ان کے چھوٹے بھائی ان کا نام احمد تھا، الاحمد الغزالی۔ یہ امام احمد غزالی جو تھے، امام محمد غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب آپ سننا چاہتے ہیں نا؟ بس 2-4 باتیں انشاءاللہ بات مکمل ہوگی، کیونکہ نماز کیسے پڑھنا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ امام احمد الغزالی چھوٹے بھائی تھے، لیکن نماز امام محمد غزالی کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ ان کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی، امی بھائی نماز نہیں پڑھتا میرے پیچھے۔ لوگ سوچیں گے نا کہ کچھ غلط دیکھا ہوگا اپنے بھائی کا، اس لیے نہیں پڑھتا ہے۔ لوگ شک میں پڑ جائیں گے، شکوک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ امی اس سے کہو یہ نماز پڑھے۔ مانے گا بیٹا پڑھ لیا کرنا کبھی کبھی، نماز کبھی کبھی پڑھ لیا کر میرا بیٹا۔ امام احمد الغزالی کشف کی منزل پر فائز تھے، کشف کی منزل پر فائز تھے۔ امام محمد غزالی بھی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، یہ بہت بڑی شخصیت۔ اگر ان کی زندگی بتاؤں تو ابھی وقت ہوگا کیونکہ ٹائم ختم ہونے کا ہے۔ امام غزالی نے کہا اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جب نماز شروع کی تو سورہ طلاق کی تلاوت شروع کی۔ اب جب سورہ طلاق کی تلاوت شروع کی تو طلاق کی جو آیتیں تھی اس کے معنی پر غور کرتے کرتے طلاق کے مسئلے میں الجھ گئے۔ نمازی میں 1 طلاق کا کیا، اور 2 طلاق کا کیا، اور 3 طلاق کا کیا۔
وہ سوچنے لگے تو طلاق کے مسئلے پہ امام غزالی گم ہو گئے. انہوں نے نماز توڑی احمد غزالی صاحب نے اور نکل گئے پہلی صف سے باہر. ہوں یہ بھی کوئی نماز ہے؟ نکل گئے. نہیں آتے تھے تو تھوڑا فتنہ تھا, اب آئے اور چلے گئے تو بڑا فتنہ. اس لیے کہ قوم ہر دور میں قوم ہی رہی ہے. فتنہ باز لوگ تو رہے نا دنیا میں ہر وقت. گلستہ میں پھول کھلیں گے تو کانٹے بھی ساتھ ساتھ ہوں گے, کوئی نئی بات تو ہے نہیں. فتنہ ہونے لگا. یہ گئے بہت مایوس تھے. امی انہیں اس نے غضب کر دیا آج. کیا ہو گیا بیٹا؟ پہلے تو پڑھتا نہیں تھا, آج آیا اور نماز توڑ کے چلا گیا اور یہ کہے گا کہ ہوں یہ بھی کوئی نماز ہے؟ مانے گا بیٹا ایسا کیوں کیا؟ جب انہوں نے نماز شروع کی نا تو طلاق کے مسئلے میں گم ہو گئے. طلاق کے مسائل پہ سوچنے لگے. تو میں نے سوچا جس نماز میں اللہ کا خیال نہیں, طلاق کا خیال ہے اور غیر اللہ میں یہ الجھے ہوئے ہیں, تو پھر اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں؟ میں نے توڑ دی. تو کہا تو بڑا متقی بنتا ہے, تو تیرا تقوی کہاں گیا تھا؟ ارے یہ تو طلاق کے مسئلے میں الجھا تھا اور تو اس کے اندر الجھ گیا. تو کہاں خدا سے لگا تھا؟ تو کہاں خدا سے لگا تھا؟ اگر یہ طلاق میں الجھاتا تو تجھے خدا سے لو لگانی تھی. دونوں کام کے نہیں نکلے, ایک طلاق میں الجھ گیا اور ایک غزالی میں الجھ گیا. یہ تمہاری نماز ہوئی؟ تو دیکھو یہ بات ہے. لیکن سنو, آئیے اب جو دل سے نماز پڑھتے ہیں, ہماری جماعت کے بلکہ ہمارے مرشدوں میں ایک بہت بڑے بزرگ ہے, حضرت سیدنا شیخ حبیب اجمی, حبیب العجمی. ایک مرتبہ امام حسن بصری ان کے استاد اور پیر و مرشد گئے تھے ان سے ملنے. جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو حضرت حبیب اجمی جس مسجد میں رہتے تھے اس مسجد میں اقامت ہو رہی تھی. امام حسن بصری نے سوچا کہ یہ حبیب اجمی ہے. اجمی مطلب عربی نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ عربوں کا قرآن پڑھنے کا انداز اور اجمیوں کا, وہاں کی ہا تو بالکل حلق سے نکلتی اندر سے اور وہاں کی عین بھی بڑی مشہور ہے. تو ایسے ہی عرب والے قرآن, اچھا قرآن پڑھنا چاہیے, اس کا حق ادا کرنا چاہیے, لیکن صرف زبان سے نہیں, کچھ دل میں بھی ہو. آقا نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت کے قریب قرہ زیادہ ہوں گے, قاری لوگ قاری, لیکن اکثریت ان میں منافقوں کی ہوگی. وہ قرآن زبان سے پڑھیں گے لیکن ان کے دل میں قرآن نہیں ہوگا. صرف 29 حروف کے مخارج پہ توجہ دینے والے ذرا اپنے دل پر بھی تو توجہ دے, دل میں بھی تو خدا کی خشیت پیدا کر. تو حضرت امام حسن بصری نے سوچا کہ یہ جو حبیب اجمی ہے اس کو بہت زیادہ تلفظ کے ساتھ حروف واد جو ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے, واد کہاں سے نکلتا ہے, را کا مخرج کیا ہے, را کب پور پڑا جاتا ہے, کب باریک پڑا جاتا ہے, با اور تو کے معاملات کیا ہیں, بس یہ تو اپنے ہی اپنا پڑھتا ہے. تو اس وقت امام حسن بصری نے سوچا یہ میں پیر بھی تھے, استاد بھی تھے, یہ میری طرح قرآن نہیں پڑھتا, یہ میری طرح قرآن نہیں پڑھتا, میری طرح نہیں پڑھتا. اس کا ایک اپنا انداز ہے پڑھنے کا. اور پھر نماز نہیں پڑھی ان کے پیچھے, اپنی الگ پڑھی اور اس کے بعد ملاقات کر کے لوٹ گئے. خواب میں اللہ کا دیدار کیا رات میں, رب سے عرض کی مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں, مجھے تیری رضا ملے گی کیسے؟ ارشاد فرمایا میرے اللہ نے بصری حسن میں نے تجھے موقع دیا تھا رضا کا, فائدہ اٹھاتا تو میں تجھ سے راضی ہو جاتا. کہ اللہ کب موقع دیا؟ ارشاد فرمایا مغرب کی نماز اگر تو حبیب اجمی کے پیچھے پڑھ لیتا تو میں تیری ساری زندگی کی نمازوں کو اس ایک نماز کے صدقے میں قبول کر لیتا اور تجھ سے راضی ہو جاتا. عرض کی مولا آخر اس کی نماز کی خصوصیت کیا ہے؟ ارشاد ہوا اوروں نے زبان درست کیا ہے, اس اجمی نے اپنے دل کو درست کر دیا ہے. اس لیے اگر
تو اس کے پیچھے ایک نماز پڑھتا تو میں ساری نمازیں سبحان اللہ سبحان اللہ نماز دل سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے ام المومنین فرماتی ہیں حضور کے دل سے سینے سے ایسی آواز آتی کھت کھت کھت, جیسے ہانڈی کو چولہے پہ رکھنے کے بعد سالن پکنے کے بعد کیسے کھت کھت کی آواز آتی ہے, ایسے آواز آتی تھی اللہ کے خوف کی وجہ سے. ابراہیم علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے 1 میل دور تک آپ کے سینے سے جو آواز نکلتی تھی نا اللہ کے خوف سے وہ سنی جاتی تھی, 1 میل دور تک وہ آواز سنی جاتی تھی. اور نمازوں میں گڑ گڑاتے تھے. نمازوں میں آج نمازوں میں رونا ہی نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے, منہ بگڑے گا تو لوگ کیا کہیں گے, ارے لوگ کیا, تو خدا کے سامنے کھڑا ہے. ایک حدیث سناؤں آپ کو بہت پیاری. جب تم نماز پڑھتے ہو تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے, اللہ تمہیں دولہا بناتا ہے. اللہ تمہیں نمازی کو دولہا بناتا ہے. حضور کی حدیث ہے جب تو نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو تیرے سر سے لے کر آسمان تک نور کے ستون اور نور کی کنڈیلیں ہوتی ہیں, نور ہی نور ہوتا ہے. میں اپنے الفاظ میں کہوں گویا کہ تیرے سر پہ نور کا صحرا باندھا جاتا ہے اور پھر آسمان کے فرشتے اترتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں نمازی کی. سبحان اللہ. جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے میرے بھائی, تو الجھ گیا بازار میں, میرے بھائی تو الجھ گیا گیم میں, تو الجھ گیا برائیوں میں, بیوی بچوں میں, سب کے حقوق ادا کر رہا ہے, رب کے حقوق تو کیوں ادا نہیں کرتا؟ نماز کے لیے ٹائم نکالو. کیوں کہتے ہو مولانا ٹائم نہیں ہے؟ نکالو ٹائم. ٹائم کبھی ملے گا نہیں. جب اپنے پیٹ کی گندگی دور کرنے کے لیے روزانہ ٹائم نکالتے ہو تو اپنی روح کی گندگی دور کرنے کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ ایک مرتبہ ایک بزرگ ایک تاجر کے پاس پہنچے, کہا بیٹا نماز, کہا بابا ٹائم نہیں ملتا. تو وہ اس کے کپڑے کی دکان تھی, وہ کپڑا سوننے لگے بزرگ. اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا جب تو نے کہا نا کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا تو میں تیرے دکان کے تھان سوم رہا ہوں کپڑے. پیشاب اور پاخانہ تو یہی کرتا ہوگا نا, ٹائم نہیں ہے تیرے پاس. تو کہا بابا کیسی بات کرتے ہیں, پیشاب لگتی ہے تو باہر جاتا ہوں. کہا نادان, پیشاب کے لیے ٹائم ہے, عبادت کے لیے ٹائم نہیں. جھوٹ ہے, ٹائم نہیں ہے. جو جتنا کہتا ہے نا ٹائم نہیں ہے وہ اتنا بڑا جھوٹا ہے. سب ٹائم ہے. کل کے مقابلے میں آج آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ یہ واٹس ایپ دیکھنے کے لیے ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو 3 گھنٹے ہوٹلوں کی کرسی توڑنے کے لیے ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو پورا اخبار چاٹ جاتے ہو, ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ ہوٹل پہ 2 روپے کی 4 روپے کی چائے پیتے ہو اور خود کے گھر میں چوہے بھوکے پڑے ہوئے ہیں, اور وائٹ ہاؤس پہ تم ایسے تبصرہ کرتے ہو جیسے بل کلنٹن تمہارا کلاس فیلو ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ حیرت ہے. اپنے مذہب پر تبصرہ کر, اپنے گھر پہ تبصرہ کر, اپنی قوم کے مستقبل پہ تبصرہ کر. کیا اونچی اڑان ہو گئی ہے لوگوں کی. زمین کے پیروں کے نیچے کی زمین کے حقائق نہیں پتا, اور آپ جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کے حالات پہ تفسیر ایسے کرتے ہیں جیسے آپ کے کان میں کوئی کہہ گیا ہے. اتنے بڑے بڑے منصوبے. یاد رکھیں اپنا وقت ضائع مت کیجئے. ٹائم بہت دیا اللہ نے, عبادت کرو, وقت نکالو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نور ہی نور ہوتا ہے اور فرشتے زیارت کرنے آتے. کتنا محترم ہو جاتا ہے انسان جب وہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اس کی زیارت فرشتے کرتے ہیں. اسی پہ بس نہیں, تیسری منزل, تیسرا درجہ, اس کے سامنے اس کا اللہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے مطابق ہے. یعنی نمازی اور خدا کے درمیان پھر کوئی پردے نہیں ہوتے, اور اس کو احساس دلانے کے لیے پیچھے سے ایک فرشتہ کہتا ہے بندے تیرا خدا تیرے سامنے, اس کے اور تیرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اگر تو اس کیفیت کو جان لے, اس کی لذت کو محسوس کر لے تو تو زندگی بھر کبھی سلام ہی نہ پھیرے اور اسی حالت میں تو دنیا سے جانا پسند کرے. یہ نماز ہے, لیکن ہم نہیں. اور نماز میں تصورات پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں. آسان طریقہ یہ ہے نماز میں رو, گڑ گڑاؤ. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بناؤ. یہ تصور کرو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. حضرت امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ جب وضو کرتے تھے تو آپ کا چہرہ پیلا ہو جاتا تھا. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کا چہرہ وضو کرتے وقت تو کیوں پیلا ہو جاتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے خون آپ کا نچوڑ لیا ہو. فرماتے ہیں تجھے پتا نہیں ہے کہ میں کس کے دربار میں کھڑے رہنے جا رہا ہوں, میں کس کے دربار میں کھڑے رہنے جا رہا ہوں. اس دربار کی ہیبت کی وجہ سے
سے میرا خون سوکھ جاتا ہے. آپ توجہ کریں. اور ہم جو ہے وہ چلا پکار کرتے مسجد میں جاتے ہیں اور چلا پکار کرتے مسجد سے نکل جاتے ہیں. بتاؤ کوئی انداز بندگی نظر آتا ہے؟ نہ سر جھکا کر، نہ عاجزی، نہ انکساری. سب سے بڑی بارگاہ اللہ کی بارگاہ ہے. وہاں گڑ گڑاؤ، وہاں اللہ کی بارگاہ کے اندر عاجزی کرو، رب کی بارگاہ میں رو. اللہ